آج نویں پارے میں سورۃ الانفال سے شروع کریں گے۔ مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، اور اس کو جو نظم جلی میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی جو مختلف پیراگراف کے طور پر، تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، تو اس کو 8 پیراگراف میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 4 آیات میں سچے مومنوں کو آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم یعنی عزت کی روٹی کی بشارت دے کر ان سچے مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے پھر سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، اور اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو پہلی ہی آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بعض لوگوں کو اس سے خیال پیدا ہوا اس جنگ کے بعد، جو غزوہ بدر کے حوالے سے اس صورت میں ہم بات کریں گے، اور اس میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب مشرکین تو بھاگ گئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 قید ہو گئے، باقی سب بھاگ لیے مکے، تو اب ظاہر مال غنیمت کافی بچ گیا، کافی مل گیا۔ تو اب یہ مسلمانوں میں ایک طرح سے ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ اس کا کون حقدار ہوگا، کیسا ہوگا۔ پہلا موقع تھا تو اسی لیے ایک طرح سے اس پہ ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ اس مال غنیمت کا حقدار کون بنے گا اور کس طرح اس کو ہم لیں گے۔ تو وہی سوال انہوں نے جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی کے بارے میں بتا دیا، اور اسی کے لیے یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس وقت جو ان کی پہلے کی بات تھی اس کے بارے میں آ گیا ہے، اور اصل بات یہ ان کے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وہ ہے اصل مقصد کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں اور وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مال غنیمت تو یہ دنیا کا مال ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو یہ تو کوئی اہم مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیات میں جیسے وہاں پہنچیں گی، آیت نمبر 41 میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس کی اصل تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے یہاں پر اس سے بات شروع ہوئی، اور مال غنیمت کے حوالے سے تو فرمائی تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یہاں پہ یہ کہہ دیا گیا۔ اور نفل کہتے ہی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نفلی عبادت زائد چیز ہوتی ہے جو ایڈیشنل ہے، اصل تو وہ فرائض ہیں جو فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈیشنل ہیں، تو اسی میں نوافل آتے ہیں، نفلی نماز آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی انفال کہا گیا اس کو کہ یہ سب ایک زائد چیز ہے، اس کو مت سمجھنا، اس کو مقصد مت بنا لینا کہ ہم نے مال غنیمت حاصل کرنا ہے، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، یہ چیز ملے گی، وہ ملے گی، نہیں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے، اس کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، اس لیے کہ انہی پیسے کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں۔ جب پیسے مال و دولت کی بات آتی ہے اور اس قسم کی چیزوں کا مسئلہ بن جاتا ہے تو وہیں پہ حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم اہل ایمان میں سے ہو، تو یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ مومن کون ہے؟ بے شک مومن وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ مومن صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ انہیں ان کے رب کے پاس بلند مقامات ملیں گے اور اس کی مغفرت اور باعزت روزی ملے گی۔ تو پہلی صفت یہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ہیبت اور عظمت کے ساتھ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یہ وہ تصور رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اسی لیے پھر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں پوری طرح جھک جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی سے معلوم ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، جب کوئی نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے تو یہ ایمان بڑھتا ہے، جب گناہ ہوتے ہیں اور یہ غلط باتیں ہوتی ہیں تو یہ ایمان گھٹنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہاں پہ جو فرمایا کہ فزادتہم ایمانا،
اور پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ، توکل جو صحیح معنی ہے توکل کا، وہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اپنے رب پر بھروسہ ہے، دنیاوی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ ہے کہ اپنے اول وقت میں ارکان و واجبات کے ساتھ پوری طرح اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کے پابند ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 5 صفات بیان کر دی گئی ہیں ان کی، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ حقیقی معنی میں یہ مومن یہ ہیں جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ جس طرح تقسیم غنائم کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول حوالے کر دینا ہی بہتر رہا، اگرچہ بعض مسلمانوں نے اس میں اختلاف کیا، اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے پیش نظر آپ کے گھر سے نکالا۔ اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسے بارے گراں سمجھ رہی تھی، وہ لوگ حق اللہ کا وعدہ جو کہ وہ تجارتی قافلہ اور لشکر قریش دونوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو غلبہ دے گا، واضح ہو جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑ رہے تھے کہ جیسے کہ انہیں موت کی طرف ہانک کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو یہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس غزوے کے پس منظر جو 5 سے لے کر 15 تک بیان کیا گیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب مکے میں تھے، ہم سب پڑھتے ہی ہیں سیرت میں کہ کس طرح انہیں تنگ کر رکھا تھا، پریشان کر رکھا تھا، مال و دولت پہ قبضہ، گھروں پہ قبضہ، وہاں سے نکالنے کی ان کو کوشش، کیا کچھ نہیں کیا۔ اور پھر مسلمان بھی کس طرح نکلے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر نکلے، کوئی لے کر نہیں، چھپ کر نکلتے تھے کہیں یہ کافر پیچھے نہ پڑ جائیں، تو اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر نکلتے تھے۔ تو اسی لیے پھر اب ان کا ظاہر ہے کہ یہ ظلم و زیادتی تھی جو ان کفار نے ان مسلمانوں کے ساتھ کی تھی۔ اب جب کہ یہ موقع آیا کہ ان کا ایک قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان اس کے سربراہ تھے، اور وہ قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا، اور ان کا راستہ جو تھا وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ شام سے جب یہ مکہ آتے تھے تو شمال میں ہے، ظاہر ہے مکے سے مکہ جنوب میں ہے، مدینہ شمال میں ہے، اور مدینے سے آگے ہی شام کا راستہ ہے۔ تو اب وہاں سے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا کہ اب اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح ابو سفیان کے قافلے پر کو زک پہنچائیں، جس طرح انہوں نے ہمارے مال لوٹے ہیں، ہمیں پریشان کیا ہے، اب ہمارے پاس موقع ہے کہ اب ان کو ہم مالی طور پر زک پہنچائیں اور وہ ان کا قافلہ جو ہے وہ ہم قبضہ کر لیں یا کم از کم ان کو پریشان کریں۔ تو یہ مسلمانوں نے یہ بیان کی جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو اس میں پھر اب وہ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے ہیں پیچھے، تو اس نے ایک بندے کو بھیج دیا مدینے مکے کہ بھاگو جلدی سے، تیزی سے جاؤ، ضمضم بن عامر۔ اور جیسے کہ ان کا طریقہ تھا کہ جو بھی وہاں پہنچتا تھا وہ اس طرح اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی، جیسے کہ ایمرجنسی میں آج کل کے حالات ہوتے ہیں تو اس کے مطابق خاص قسم کی آوازیں اور خاص قسم کے سائرن بجائے جاتے ہیں، اسی طرح اس نے کیا کیا کہ وہ بھی اپنے کپڑے پھاڑ کے، اپنی اونٹنی پہ خون لگا کے، اور اس طرح وہ پہنچے کہ بچاؤ بچاؤ، مارے گئے۔ اب ایک دم مکے والے پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا کہ بس یہ تمہارا قافلہ گیا، اب تمہارا قافلہ گیا، مسلمان لے جائیں گے اس کو، کوئی چیز نہیں بچے گی۔ اب یہ کافر بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہوا؟ اب انہوں نے جلدی سے اپنی تیاری کی، سب کر کے وہ جلدی وہ اپنا لشکر بنایا، اور پھر وہ بدر کی طرف روانہ ہو گئے کہ ہم وہاں سے اپنے قافلے کو بچا لیں گے اور بچا کر پھر لے آئیں گے مکے۔ اور یہ لوگ نکلے، راستے میں ان کو اطلاع مل گئی کہ وہ بچ گیا ہے۔ ابو سفیان نے جلدی سے اس کو ساحل کی طرف لے گیا، وہیں سے ساتھی سے وہ نکلتا ہے جو بحر احمر ہے، ریڈ سی، وہ قریب سے گزرتا ہے، وہاں سے ساحل سے اس کے قریب گزرتے وہ نکال کے لے گیا قافلہ اپنا، اور مسلمان اس کو نہیں پکڑ سکے۔ تو اس نے اطلاع دے دی کہ میں نکل آیا ہوں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تم واپس چلے جاؤ مکے۔ تو یہ دیکھیے یہ ان لوگوں کی جہالت اور ان لوگوں کی وہ ڈھٹائی، کہنے کہ نہیں اب تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو، مسلمانوں کو، اب تو ہم جائیں گے وہاں پہ بدر کے مقام پر، جیسے ابو جہل نے کہا تھا وہاں پہ ہم ان کے جشن منائیں گے۔ یہ ابو جہل کی روایت ہے، یاد رکھیے گا کہ اس نے جشن منائیں گے وہاں پہ اپنی اس بچاؤ کا، اور وہاں پر یہ عورتیں گائیں گی، ان کی ساری جو لونڈیاں ہیں شراب لنڈھائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، 3 دن جشن منا کے خوب اپنی دھاک بٹھائیں گے۔ سیاسی جو ذہن ہوتا ہے وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اسے یہی کہا کہ ہم وہاں جا کے دھاک بٹھائیں گے کہ ہم
دیکھو کتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں اس معاملے میں، اور مدینے والوں کو دکھانا بھی تھا۔ اب یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ان کو موت لے کر جا رہی تھی، ان کی موت ان کو وہاں لے کر جا رہی تھی ان کو، اور پھر وہ اسی طرح اس نے یہ کہہ کہ نہیں اب واپس نہیں جانا، اب وہیں جا کے دکھائیں گے ان کو، اور پورا عرب دیکھے گا کہ ہم کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ اور جب یہ وہاں پہنچے اور ادھر سے مدینے سے جب آپ کو اطلاع ملی کہ واقعی یہ لوگ بھی آ رہے ہیں، تو آپ پھر اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آپ کی تعداد کتنی تھی؟ اور ظاہر ہے کہ وہی مدینہ میرے خیال میں گئے بھی نہیں تھے، وہیں سے ہی جو نکلے تھے وہیں سے ادھر چل پڑے بدر کی طرف۔ تو اسی لیے پھر جنگ کی وہ مکمل تیاری نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ ساتھی تھے 300 کے لگ بھگ، ان کو لے کر آپ یہاں پہنچ گئے، اور اس طرح یہ جنگ وہاں غزوہ بدر کے میدان میں لڑی گئی، اور جس میں بالکل ہی یعنی تقابل دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ ادھر 300 کے لگ بھگ آدمی ہیں، ادھر 1000 کے قریب ہیں، ان سے 3 گنا زیادہ، اور ادھر ان کے پاس پوری طرح اسلحہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے اور چند اونٹ، اور باقی سب پیدل چل کے اور اسی بے سر و سامانی میں یہاں پر آئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ ایمان ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ اخلاص ہے، اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا اور کوئی مقصد شامل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اسی تکبر اور غرور اور بڑائی اور اپنی اسی شان و شوکت تمکنت میں آ رہے ہیں۔ اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں یعنی تجارتی قافلہ اور لشکر قریش جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ تمہارے ہاتھ وہ جماعت آ جائے جس سے تمہیں کانٹا نہ چبھے، اللہ چاہتا تھا اپنے احکام کے ذریعے دین حق کو راسخ کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔ تو یہی چاہتے تھے کہ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے تو چاہتا ہے آسانی سے چیز مل جائے، تو آسانی سے یہی تھی کہ وہ قافلے کو پکڑ لیتے۔ قافلے کے ساتھ تو چند لوگ ہوں گے، ابو سفیان کے ساتھ، وہ بھی اس کے جو ہانکنے والے، اونٹوں کو چلانے والے یا اور اس کے خادم وغیرہ، بس پوری فوج تو نہیں چلتی اس کے ساتھ، تو اس کو قبضہ کرنا بڑا آسان تھا۔ تو یہی چاہ رہے کہ تم تو چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے، اس لیے کہ اس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور یہاں پر تو اب جان لڑانی پڑے گی۔ اب یہاں پہ جو لشکر ہے، لشکر کے سامنے تو لڑنا ہوگا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو غالب کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے، اگرچہ مجرم ایسا نہیں چاہتے۔ فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اس نے تمہاری سن لی اور کہا میں 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو یک کے بعد دیگرے اترتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ غزوہ بدر کے دن جب آپ وہاں پر پہنچے، سب کچھ آپ نے ساری تیاری کر لی، سب کو مورچہ بند کر دیا، صفیں بن گئیں، تو پھر آپ گئے وہاں پہ اپنے جگہ پہ جہاں پہ آپ کا قیام تھا، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ کہ یہ اب دیکھ میں مٹھی بھر فوج لے آیا، اگر یہ بھی مارے گئے تو پھر تیرے اس زمین پہ کون عبادت کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وہ گریہ زاری کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، پہلا موقع تھا، تو اسی لیے ظاہر ہے کہ خدشات بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جبکہ آپ کی کندھے سے آپ کی چادر بھی ڈھلک گئی تھی، انہیں آپ کی چادر ٹھیک کی اور کہا کہ یا رسول اللہ بس ہو گیا، جتنا بھی آپ نے کر لیا، اب آئیے اور اب ہم شروع کریں، جنگ کا میدان اب سج گیا ہے، تیاری ہو گئی ہے، اب آپ تشریف لائیے۔ تو اس طرح وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی 1000 فرشتوں کی فوج تیار کر دی کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں گے، اور یہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ نے ملائکہ کو محض تمہاری خوشی کے لیے بھیجا تھا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے، ورنہ فتح و نصرت تو صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ بے شک اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے کہ اس نے ہی یہ تمام انتظامات کیے۔ اب اس کے بعد ایک اور انتظامات کا طریقہ یہاں دیکھیے اس آیت میں کہ جب اس نے اپنی طرف سے امن و سکون کے طور پر تم پر نیند طاری کر دی، آسمان سے بارش بھیج دی تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطانی وسوسوں کو تمہارے دلوں سے دور کر دے، اور تاکہ تمہیں دل جمی عطا فرما دے اور ثابت قدمی عطا کر دے۔ تو یہ اب کتنے فائدے دے دیے اللہ تعالیٰ نے، انتظامات فرما دیے ان صحابہ کرام کے لیے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کو نیند آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ رات کو اگر نیند ہو جائے پوری اور سکون سے سو جائے تو اگلے دن بالکل وہ چاق و چوبند اٹھے گا، حشاش بشاش اٹھے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرما دیا۔
کہ اگر یہ ساری رات ظاہر ہے کہ پریشانی تھی کہ اگلے دن ہم نے لڑنا ہے، جنگ کرنی ہے اور ہمارے سامنے اتنا بڑا دشمن ہے، تو اس کی وجہ سے خدشات پیدا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ نیند ڈال دی، نیند کی دولت دے دی کہ آرام سے سو گئے، تو یہ نیند مل گئی۔ دوسری بات کہ رات کو بارش بھی ہو گئی۔ بارش ہونے سے کیا فائدہ ہوا کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو آپ نے نیچے ایک جگہ پر پڑاؤ کی کوشش کی، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر یہ آپ کی اپنی رائے ہے، وار اسٹریٹجی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، آپ یہاں سے اگلے چلیں، آگے اونچی جگہ پر چلیں، آس پاس کے جتنے کنویں ہیں ان کو ختم کر دیں، پانی کا ذخیرہ کر لیں اور پھر وہاں پہ آپ کریں، وہ اچھی رہے گی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تو میری رائے ہے، تو آپ نے ان کی رائے مان لی اور پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پھر اونچے ٹیلے پر چلیں جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے، اور باقی سارے انتظامات کر لیے، اور جب وہ اس کے بعد جب وہ لوگ آئے تو ان کو جگہ وہی ملی نیچے کی، اور رات کو جب بارش ہو گئی تو اوپر کی جگہ جو تھی اونچی ٹیلے کی جگہ وہ اور مستحکم ہو گئی، ساری مٹی جو تھی وہ بہہ کے نیچے چلی گئی، نیچے کا علاقہ سارا کیچڑ بن گیا، دلدل بن گیا، اور مسلمانوں کی جگہ تھی وہ اور مستحکم پکی ہو گئی۔ کتنا فائدہ ہو گیا اس سے کہ وہ لوگ اپنے ان کے لیے، ان کے گھوڑوں کا، اونٹوں کا، ان کے لیے چلنا مشکل ہو گیا اس کیچڑ کی وجہ سے۔ جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں وہاں کیچڑ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے، جبکہ مسلمان اونچی جگہ پر تھے تو وہاں ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی وسوسوں کو تمہارے دلوں سے دور کر دیا، کہ اس قسم کی جتنے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے اپنے ان بندوں کے لیے۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کے ذریعہ وہی بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، پس تم لوگ ان کی گردنوں پر اور ان کے ہر جوڑ پر کاری ضرب لگاؤ۔ اب یہ فرشتوں کو بھی آرڈر آ گئے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے آرڈر آ گئے کہ تو پہلے یہ ہے کہ ان کے دلوں میں، ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دو، کتنا خوف ہو کہ یہ لرز اٹھے، اور دوسری بات ہے کہ ان کے کافروں کی گردنوں پہ مارو، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہاں گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑ توڑ دو، جو فرمایا گیا کہ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اصل تو کہتے ہیں یہ انگلیوں کی جو جوڑ ہیں، پور، ان کو کہا جاتا ہے، مراد یہ کہ ہے جسم کے ان کے جوڑ توڑ دو تاکہ یہ کسی قسم کی موومنٹ نہ کر سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم آ گیا۔ یہ سزا انہیں اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے جسے تم چکھو، اور کافروں کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم میدان کارزار میں کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ تو ان کی طرف پیٹھ کر کے مت بھاگو، اور جو شخص اس دن دشمن کو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا لشکر اسلام کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو جنگ سے بھاگ جانا بہت بڑا جرم، کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کسی صورت جائز نہیں ہے سوائے دو صورتوں میں۔ ایک صورت تو یہ فرمائی کہ جب کوئی جنگی چال ہو کہ کمانڈر دیکھ رہا ہے کہ کسی طرح ہم پیچھے ہٹیں اور پھر اس کے بعد حملہ کریں، تو یہ اس کی ایک وہ اسٹریٹجی ہوگی جس کے مطابق وہ اپنی موومنٹ کرے گا۔ تو اگر یہ کوئی کیفیت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا دوسری یہ ہے کہ پیچھے سے کمک آ رہی ہے، فوج کی کمک نہیں آ رہی ہے، تو اس سے ملنا ہے کہ وہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور وہ آگے آ جائیں، جو نئے آئیں گے تازہ دم ہوں گے تو وہ، اور یہ پیچھے ہٹ کے ان کی بیک سے ان کی مدد کرے۔ تو یہ تو جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تو جنگ کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ لیکن ویسے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، بزدلی دکھا کر اللہ سے اس میں دشمن سے ڈر کے، تو یہ نہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اس کے لیے پھر وہ جہنم ہے، اللہ کا غصہ بھی اور جہنم بھی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، پس تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور اے میرے رسول، آپ نے ان کی طرف جو مٹی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور تاکہ اللہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھا انعام دے دے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو آپ جب یہاں پہ پہنچے تھے، جب میدان جنگ میں آئے تو آپ نے وہ کنکریاں لیں، چند کنکریاں یا لیں اور ان کے منہ پر پھینک دی کافروں کی طرف، کاشاہت الوجوہ، اور پھر جس کو بھی وہ کنکری لگی وہ اس دن وہی مر گیا، اسی دن وہ قتل ہو گیا، مارا گیا وہ۔
تو اسی لیے فرمایا کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں، یہ ہم نے پھینکی تھی، اللہ کی طرف سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر لگی جا کر جنہوں نے اس دن مرنا تھا۔ وہ 70 کے بڑے بڑے ان کے لیڈر جو بڑے ہی تکبر اور غرور سے آئے تھے، سب کے سب وہاں پہ مارے گئے۔ یہ نصرت و غنیمت رجل و ثواب تو تمہیں ملا ہی ہے۔ دوسرا مقصود یہ تھا کہ اللہ یقیناً کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا تھا، ان کی ہر بات میں کمزوری پیدا کرنا۔ اے کفار قریش، اگر تم دونوں میں سے ایک جماعت کے لیے فتح چاہتے تھے تو لو دیکھ لو، فتح تمہارے سامنے آ گئی۔ اگر تم اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ گے تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی، اور اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ ان کی مدد کریں گے۔ تمہارا جتھا تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کفار کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب یہاں پہ تم نے مرنا ہی ہے، اور لیکن دوبارہ کوشش کرو گے تو ہم دوبارہ پھر تمہیں دکھا دیں گے، اور تمہاری تعداد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے تم 1000 کیا 10,000 بھی لے آؤ کوئی فائدہ نہیں۔ اصل چیز وہ ایمان اور اخلاص ہے، وہ اگر موجود ہے تو وہ چاہے تھوڑی سی جماعت کیوں نہ ہو، چھوٹی جماعت کیوں نہ ہو، وہ بھی فتح پا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کے حکم کو سن کر اس سے روح گردانی مت کرو۔ اس میں روح گردانی کرنا اور منہ پھیر لینا نہیں، یہ جائز نہیں ہے کسی صورت بھی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو پوری طرح لینا، یہ ہے اصل مومن کی شان۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جانور وہ بہرے اور گونگے لوگ ہیں جو عقل سے بے بہرا ہیں۔ اگر اللہ جانتا ہے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو انہیں ضرور سنا تھا، اگر انہیں سنا بھی دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو یعنی کافروں اور منافقوں کی مثال دی گئی ہے کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بدترین جانور اس کی طرح ہیں ان کے لیے، اور ان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا اور یہ سمجھ لیتے، کچھ فائدہ اٹھاتے، لیکن مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے اور کسی چیز کو سنتے نہیں ہیں۔ اور اس سے مسلمانوں کی بھی تربیت کی گئی ہے کہ جب بھی جہاد کے لیے بلایا جائے تو وہ سمع و طاعت کا مظاہرہ کریں، بہرے نہ بن جائیں، یہودیوں کی طرح، منافقین کی طرح، کفار کی طرح بہرے اندھے بن کر نہیں، بلکہ سنیں اور سمع و طاعت سے کام لیں۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے زندگی کے مترادف ہو تو ان کی پکار پر لبیک کہو، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور تم لوگ بے شک اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، تو اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، دل اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہے جیسے بھی کر دے۔ اگر ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے اور کفر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور اگر وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل جو ہے وہ اپنی ایمان کی طرف، اپنے دین کی طرف پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت یہ دل جو ہے وہ کسی اور طرف پھر جائے اور پھر انسان کے لیے تباہی و بربادی کا دروازہ کھل جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آیت کے حصے میں موت آنے سے پہلے اطاعت اور بندگی کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بندے کو موت دے دیتا ہے تو عمل صالح کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے زندگی کو غنیمت جانو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اس کو سن لو، تمہارے کام آئے گی۔ اور تیسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ قریب ہے، جیسے سورہ قاف میں فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، چھپی باتوں بھی جانتا ہے، جو دلوں میں ان کے وسوسے آتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور فرمایا تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک ہی محدود نہیں رہے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔
تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ مومنوں کو کہ وہ اپنی سوسائٹی میں گناہوں پر خوش نہ ہوں، خاموش نہ رہیں، اور نہ اس کی وجہ سے جو عذاب آئے گا وہ نیک و بد کے درمیان تفریق نہیں کرے گا۔ عذاب آئے گا تو سب کے سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، نیک بھی، بد بھی، کافر بھی، منافق بھی، مسلمان بھی، سب کے سب آئیں گے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہوں نے اس کو روکا نہیں۔ جب روکا نہیں تھا تو سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس فتنے سے بچو جو سب کو سب اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور کوئی اس سے بچے گا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے چھوڑ دے، نہیں، سب جائیں گے پھر اس میں۔ یہی چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اس فتنے سے بچو، وہ تمہیں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں لوگ تمہیں اچک لیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی خصوصی مدد کے ذریعے تمہیں قوت پہنچائی اور پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کے لیے دیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کتنی مسائل تھے۔ پہلے تو یہ کہ تھوڑی سی تعداد تھی، آہستہ آہستہ بڑھی ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وقت ان کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے ان کو امن دیا، ان کو فتح و نصرت دی، اور پھر ان کو طیبات، یہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور جانتے ہوئے تمہارے پاس موجود امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تو ہر قسم کی خیانت، تو خیانت میں تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ وہ بھی خیانت ہے کہ آدمی اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر گناہ کرتا ہے، تو یہ بھی وہ خیانت کا سلسلہ ہے۔ تو اسی لیے اس سے منع کیا۔ دوسری وہ ہے کہ جو امانتیں ہیں، جو انسان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، امانت ہے، اس میں بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس میں بھی خیانت سے منع کیا گیا۔ اور جان لو کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے کہ یہ مال و اولاد کی محبت میں آدمی بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، کہ اس لیے کہ اولاد چاہتی ہے یا دولت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور فتنہ سے مراد ہی وہ آزمائش، وہ امتحان، اور وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کے طور پر آتا ہے کہ آدمی پھر اس میں بہک جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس سے بچ کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ عظیم فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نے یہ جو بات بتائی کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو کتنے فائدے ہوں گے تمہیں۔ دیکھو کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نور بصیرت عطا فرما دے گا، بصیرت مل جائے گی کہ ہر چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، وہ نور بصیرت مل جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ صرف تقوی کی صورت میں۔ اور پھر اب یہاں پہ چوتھے پیراگراف کی بات آ رہی ہے کہ جس میں قریش مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں اور مسلمانوں کو ان سے جنگ کا جواز فراہم کیا گیا ہے کہ دیکھو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، کس طرح تمہیں تنگ کیا، کس طرح پریشان کیا، اب تمہیں ان سے جنگ کرنے کا موقع ہے، تو لہذا بھرپور انداز سے ان کے ساتھ جنگ کرو۔ فرمایا کہ جب کفار قریش آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید میں ڈال دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر بدر کر دیں، اور ادھر وہ سازش کر رہے تھے، ادھر اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ جب اسی وقت انہی دنوں میں جب انصار مدینہ اسلام لے آئے اور اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی اور مسلمان بھی وہاں جانے لگے، تو انہوں نے سوچا مکے والوں نے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارے وہاں چلے جائیں گے، وہاں مزے کریں گے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس کا کوئی وہ سدباب ہونا چاہیے، تو انہوں نے میٹنگ کی، دارالندوہ میں بیٹھ کے انہوں نے، مکے والوں نے ایک میٹنگ کی، اور ایک نے کہا کہ ان کو قید کر دو، گھر میں بند کر دو، ہاتھ پاؤں باندھ دو، وہاں پہ ڈال دو انہیں، اور ایک سوراخ بنا دو جس سے کھانا پانی دیتے رہنا یہاں تک کہ مر جائے بندہ۔ ایک تو یہ رائے آ گئی۔ دوسری رائے یہ آئی جس میں شیطان خود آیا تھا، بذات خود وہ بھی شریک ہوا تھا اسی میٹنگ میں، اور ایک نجدی کے بوڑھے کی شکل میں اختیار کر رکھی تھی اس نے، اور وہ خود آ کر اس نے کہا تھا کہ اس معاملے کو تو میں خود ہینڈل کرتا ہوں، اور وہ خود آیا اور اس نے کہا کہ یہ بات تو نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اچھا ان کو نکال دو یہاں سے، تو اس نے کہا یہ بھی دیکھو کتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو تم، جو جائے گا وہیں پر یہ کام شروع ہو جائے گا، پھر کیا کرو گے تم، اس لیے یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اب کیا کریں پھر؟
کسی نے کہا کہ پھر ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ ہر خاندان سے ایک جوان لو اور سب مل کر ایک ساتھ تلوار سے حملہ کر کے اسے قتل کر دو، بنی ہاشم تم سے جنگ تو کر نہیں سکیں گے، بعد میں کہیں گے اچھا ٹھیک ہے دیت پہ راضی ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، تمہارے بھی لوگ بچ جائیں گے اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو نجدی نے کہا ہاں یہ ہے رائے، یہ ہے رائے، یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ اس پہ متفق ہو گئے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لیں جو تیز تلوار چلانے والا ہو، ماہر ہو، اور وہ سب کھڑے کر دیں۔ اور اس طرح انہوں نے یہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ساری سازش، پوری آگے رپورٹ کہ یہ دیکھو ان کفار نے یہ سوچا ہے۔ تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے، آپ نہیں سوئیں گے، اور آپ نے حضرت علی کو وہاں پہ لٹا دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم امانتیں ادا کر کے آ جانا پھر مدینے، اور آپ پھر وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ دیکھتے رہے سوراخ میں سے کہ اب کوئی لیٹا ہوا ہے، وہ سمجھ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ آپ انہی کے درمیان میں سے نکل کے کہیں سے کہیں پہنچ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اسی عالم میں چلے گئے وہ۔ اب جب صبح ہوئی تو دیکھا تو حضرت علی ہے وہاں۔ اب یہ پریشانی یہ کیا ہوا، ہماری ساری جو اسکیم تھی سب ناکام ہو گئی، بالکل ہی سب ختم ہو گئی۔ تو وہ اب بھاگے دوڑے، اب دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو کہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا ہم بھی کہہ لیں۔ یہ دیکھیے یہ ان کی ڈھٹائی کہ ہمارے پاس بھی زبان ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو صرف گزشتہ قوموں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری برحق کتاب ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنے عداوت میں اندھے ہو چکے تھے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ واقعی برحق کتاب ہے تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں ہدایت دے دے، پھر ہم اس کو قبول کر لیں۔ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر عذاب علیم اتار دے۔ یہ کتنی ڈھٹائی کی بات ہے، کتنے احمقانہ بات ہے کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف مانگ کیا رہے ہیں کہ ہم پر پتھروں کا عذاب نازل فرما دے، ہم پہ عذاب اتار دے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ اس امت کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے مہلت دے دی۔ یہ بھی ان کے لیے بھی رحمت بن گئے، رحمت للعالمین، ان کے لیے بھی، ان کفار کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری بن گئی کہ ہم اسے استغفار کریں، کثرت سے کریں، عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اگر استغفار بھی چھوڑ دیں گے، طلب بخشش بھی نہیں ہوگی، مغفرت بھی نہیں ہوگی، تو پھر خطرہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہیں دے گا؟ حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ اس کی ولایت کے حقدار تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، بس تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب اٹھاؤ۔ تو یہ ہے کفار کی، یہ بھی جاہلیت کی کہ تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ ان کافروں کی سنت ہے، مسلمانوں کی سنت نہیں ہے کہ مسلمان بڑے شوق سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہی تھا ان کا طریقہ کہ ادھر نماز شروع ہوتی، ادھر وہ اپنے سیٹیاں اور تالیاں بجانا شروع کر دے تاکہ مسلمان کو ڈسٹرب کریں اور وہ نماز نہ پڑھ سکے۔ بے شک اہل کفر اپنی دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے روکیں، بس وہ اسے خرچ کریں گے، پھر وہ ان کی حسرت کا سبب بن جائے گی، پھر وہ اگر مغلوب بن جائیں گے اور اہل کفر جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ جب یہ لوگ مکہ واپس آئے میدان بدر سے بھاگ کر، تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ اب ہم بدلہ لیں گے، اب نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو، بھرپور بدلہ لیں گے۔ تو اب جی جنگی فنڈ شروع ہو گیا، وار فنڈ شروع کر دو، جمع کرو پیسے۔ اب انہوں نے جمع کرنے شروع کر دیے فنڈ، اور اس کی تیاری شروع کر دی کہ اگلے سال ہم جائیں گے اور مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ یہ ہماری طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو اپنا مال جمع کریں گے تاکہ ان کو اللہ کے راہ سے روکیں، یہ خرچ کریں گے، پھر یہی ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور یہی ان کے لیے تباہی کا سبب بن جائے گا، پھر یہ سب مغلوب ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی تھی۔ آج بھی یہ اہل کفر اور دنیا کفر مسلمانوں کی یہی کوشش کرتی ہے
اسی لیے وہ پیسے جمع کرتے ہیں، اسی لیے وہ فنڈز رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اپنی طاقت کو رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ان کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں، اور یہ وہ کریں گے اور کرتے رہیں گے اور اپنی ہی وہ ناک رگڑتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی قسم کا ان کو کامیابی نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے۔ فرمایا تھا کہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے، اس طرح یہ تبدیلی اور پتہ چلے گا، اور خبیثوں کو ایک دوسرے پر کر کے ان سب کا ایک ڈھیر لگا دے، پھر انہیں جہنم کے سپرد کر دے، وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ اہل کفر سے کہہ دیجئے اگر وہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگر دوبارہ سرکشی کریں گے تو گزشتہ قوموں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ صاف صاف بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے، مان جاؤ ٹھیک ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں مانو گے تو پھر یاد کرو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، جو ان کے ساتھ ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا، پھر ہم تمہیں دیکھیں گے، پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور مسلمانوں تم کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنے کا سد باب ہو جائے اور مکمل اطاعت و بندگی اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو بے شک ان کے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر روح گردانی کریں تو جان لو کہ بے شک تمہارا مولا اللہ ہے، وہ بڑا ہی اچھا مولا، بڑا ہی اچھا مددگار ہے۔ یہاں سے 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ اور جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہوگا، اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کی نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا تھا جب حق باطل سے جدا ہو گیا، جب دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ ہو گئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس طرح یہ مال غنیمت کے بارے میں بتا دیا ہے، مال غنیمت جو جنگ کے بعد ہاتھ آئے، اور اسی طرح دوسرا مال جو ہے مال فی جو بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے، تو دونوں کے بارے میں یہاں پہ جو ذکر آ رہا ہے وہ ہے جو مصالحت کے نتیجے میں یا جنگ کے نتیجے میں آئے، تو اس کے بارے میں 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ، رسول اللہ اور آیت میں مذکور لوگوں کے لیے ہوگا، باقی 4 حصے جنگ میں شریک ہونے والوں پر عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پیدل مجاہد کے لیے 1 حصہ، گھڑ سوار ہوگا اس کے لیے 3 حصے، 1 حصہ اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے، تو یہ اس کو دیے جائیں گے۔ غزوہ خیبر کا مال آپ نے اسی طرح تقسیم کیا تھا، تو یہ وہ تقسیم کیا فارمولہ ہے کہ اس کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا، اور جو خمس ہے وہ رکھا جائے گا اور اسی میں سے پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو دیا جائے گا، اور ذوی القربہ میں سے مراد وہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب ہیں کہ وہ لوگ ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدوں کو کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے یہ سسٹم نافذ کر دیا تھا، یہ انتظام فرما دیا تھا کہ ان کو وہاں سے دیا جائے گا اور بیت المال سے دیا جائے گا، تو یہ ان کے لیے موجود تھا، اور اسی لیے ان سے زکوٰۃ لینی حرام تھی، ناجائز، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کبھی نہیں لیا صدقہ، آپ نے کھایا ہی نہیں، زکوٰۃ کبھی لی نہیں، تو یہ اسی لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا، یہاں پہ خمس میں سے اور ادھر بیت المال میں سے۔ تو اب کیا کریں آج کل کے دور میں؟ آج کل کے دور میں سیدوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں کہ جاؤ مرو تمہیں کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نہ اب بیت المال ہے اس طرح، اور نہ ہی وہ خمس کا طریقہ ہے، نہ مال غنیمت ہے، نہ مال فی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے دیں ان کو؟ تو زکوٰۃ میں سے دیں گے۔ جب وہ تمام دروازے بند ہو گئے تو اب زکوٰۃ میں سے ہی دیا جائے گا ان کو، اور کہاں سے دیں گے؟ ویسے تو کوئی نہیں دیتا اپنی پیسے نکال کر دے اپنی جیب سے، کون دے گا؟ تو لہذا زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ بعض فقہاء نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، حتیٰ کہ فقہ حنفی میں بھی بعض رائے ایسی ملتی ہیں کہ جس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ جب تم لوگ وادی بدر کے مدینے سے قریبی کنارے پر تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف تم سے نیچے، اور اگر تم دونوں جماعتوں نے پہلے جنگ کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا تو وعدہ خلافی کر جاتے، لیکن ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ ایک معاملے کا فیصلہ کر دے جسے بہرحال ہونا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ روشن دلیل آ جانے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ روشن دلیل دیکھ لینے کے بعد زندہ رہے، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ تم ادھر تھے اور وہ ادھر تھے، قافلہ دور جا چکا تھا، تم سے نکل چکا تھا، اگر وقت طے ہوتا پہلے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی، پھر نہ آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہتا تھا کہ اس کا فیصلہ ہو تو اس نے دونوں کو ملا دیا، ادھر سے کافر بھی آ گئے اپنے اسی تکبر اور غرور میں ناچتے گاتے ہوئے، ادھر سے مسلمان بھی آ گئے، اور پھر یہ معرکہ سر انجام پایا۔
اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام بھی فرمایا، یہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو خواب میں انہیں کم دکھایا، اگر آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم میں بزدلی آ جاتی اور جنگ کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور بے شک سینوں کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا کہ کافروں کی تعداد تھوڑی ہے، تو اس سے مسلمانوں کے اور شیر ہو گئے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، ہم کر لیں گے ان کے اوپر۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کو بھی ہمت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن کی تعداد زیادہ نظر آتی تو ہو سکتا ہے مسلمانوں کی ہمت پست ہو جاتی، وہ ڈر جاتے۔ اور اسی طرح ان کے تو اللہ نے جب مسلمانوں کی تعداد کافروں کی نگاہ میں دگنی کر دی کہ انہوں نے جب دیکھا مسلمانوں کو تو ایک دم بڑا لشکر نظر آیا ان کو، تو ان کے جو ہے وہ ان پر ہیبت طاری ہو گئی، ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام فرما دیا کہ وہ نفسیاتی جنگ بھی موجود تھی، ایک تو اسلحے کی جنگ، افرادی جنگ یہ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی موجود تھی کہ اس میں ذریعے سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ پوری طرح تیار ہو گئے، اور کافروں کے حوصلے پست ہوتے چلے گئے اور وہ اس کو کسی طرح بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اے ایمان والو، جب دشمن کے کسی لشکر سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو ثابت قدمی سے کام لو، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم میں بزدلی آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ ان آیات میں جنگ کے آداب بتا دیے، جنگ کی شرائط بتا دی، جنگ کرنی ہے تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ صبر اور استقامت، فَاثْبُتُوا، پوری طرح جم کے لڑنا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، بھاگنا نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کثرت سے کرو، اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اپنے اسلحے کی طرف، تعداد کی طرف مت دیکھتے رہنا کہ ہمیں یہ تعداد ہے، ہم اتنی بڑی تعداد ہے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ہمارے پاس تو بم ہے، ہم وہ سپر پاور بن رہے ہیں، ہم یہ نہیں، اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تیسری چیز، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو ان کے آرڈرز ہیں، جو ان کے ہیں، ان کو مانو، اس کے مطابق کرو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ دیکھو آپس میں کوئی پھوٹ نہ پڑنے پائے، کوئی افتراق و انتشار یہ نہ ہو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں افتراق و انتشار نہیں ہونا چاہیے ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج مسلمان کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ اتنی بڑی طاقت ہے، اسی لیے کہ وہ تنازعات میں پڑے ہوئے، اختلاف، انتشار، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ خلیفہ بن گیا، وہ اس کی فوج آ گئی، وہ ادھر سے مار رہے ہیں، ادھر سے ادھر جو لڑ رہے ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں، اور جو دوسری حکومتیں ہیں وہ ان کو مار رہی ہیں، تو سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ مزے کر رہا ہے، دشمن وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، فلسطینیوں کو مار رہا ہے۔ تو بتائیے اگر یہی طاقت اکٹھے ہو کے اس دشمن کو مارتی تو پھر تو بات بنتی، اس کو تو ماننے کو تیار نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، روزانہ کتنی ان کی لاشیں گرتی ہیں، لاکھوں لوگ ان کے پناہ گیر بنے ہوئے، مہاجرین بنے ہوئے کہاں کہاں پھر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، یہ اسی وجہ سے ہے، یہ قرآن نے بتایا اس کا علاج کہ دیکھو اس طرح نظام پد پڑھو، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا یہ مطلب ہے کہ تم میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، تمہاری کسی قسم کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی تمہیں نہیں پوچھے گا مرنے دو ان کو۔ اب شام میں کب سے مر رہے ہیں مسلمان، کتنے 2-3 سال ہو گئے ہیں، روزانہ ان کے اوپر بمباری ہوتی ہے، لیکن کیا کیا کسی نے؟ کوئی کچھ نہیں کیا، نہ UN کچھ کر سکتی ہے، نہ اور کوئی سپر پاورز کچھ کر سکتی ہے، نہ یہ مسلمان کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مرتے ہیں، مرنے دو، ہم کیا کریں، یہ حالت ہے۔ تو اسی لیے پھر فتح و نصرت کہاں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیز بیان کر دی ہے یہاں پر وہی ہوگی، تبھی فتح ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تم لوگ ان کے مانند مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے آئے تھے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے منع کرتے تھے، اللہ ان کے کارناموں سے پوری طرح واقف ہے۔ یہ کافروں کی طرف بتایا کہ جو وہ بڑے اتراتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم وہاں جائیں گے بدر کے مقام پر، وہاں پہ ہماری یہ جشن منائیں گے، یہ لونڈیاں اور یہ عورتیں ہماری یہ گانے گائیں گی، شراب کی محفل بنے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اسی مستی میں آ رہے تھے۔
تو یہاں پہ ساری مستی نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ اب تمہارا حشر یہ ہوگا. اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا. شیطان تو لے آیا وہاں پر ان کو وہی بھڑکا رہا تھا, وہی کبھی وہ نجدی بڈھے کی صورت میں, کبھی کسی صورت میں وہ ان کو لے کر آ رہا تھا. اب یہاں پر کیا ہوا, اور میں تمہارا مددگار ہوں. بس جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا, بھاگ گیا وہاں سے اور کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, مجھے نہیں پتا, انی بری منکم, تم سے بالکل بری ذمہ ہوں, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے. اب اللہ کا ڈر لگنے لگا اس خبیث کو. تو یہ ہے کہ ان کو لے آیا وہاں سے. اب جب یہاں پہ لڑ پڑے تو کہنے لگے ہو چوپ ہو, جاؤ اب جاؤ دیکھو تم, میں جا رہا ہوں. تو یہ ہے شیطان کی اسکیم کہ وہ پہلے لڑا دیتا ہے, کسی کو ادھر سے لایا ادھر سے لایا, لڑا دیا, جب خوب لڑنے لگے پھر کہ جاؤ بھائی اب بھگتو خود ہی, میں جا رہا ہوں, اللہ حافظ, بھگتو اب تم. تو یہی کیا ان کو اس نے کافر مکہ والوں کے ساتھ بھی. ان کو لے آیا وہاں سے بھگا کر خوب مستی میں. جب وہ آ گئے اب یہاں پہ اسے دیکھ رہا فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا دیکھا انی ارا ما لا ترون, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, میں تو فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں, اسی لیے اب تو تمہاری گئی یہاں پہ, اب تم نہیں بچنے والے, میں جاتا ہوں. اور ان سے بھاگ لیا. تو یہ ہے شیطان کا رول اور شیطان کا کام کہ اس نے یہ کام کیا کہ ان کو بٹھا کر لڑا کر مروا کے اور خود بھاگ لیا. جب منافقین لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, یہ دیکھو ہر وقت جنت جنت کی باتیں کرتے ہیں, حوریں ملیں گی, یہ ملے گا, وہ ہو لگے, دیکھو سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں سب لوگ. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے. اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں, ان کے چہروں ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کا عذاب. یہ ان کو مار بھی پڑتی ہے, ڈنڈے بھی پڑتے ہیں اور پھر جہنم میں ان کو دھکیل دیا جاتا ہے. یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیے تھے, بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. ان کفار قریش کا حال فرعونیوں اور ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. بے شک اللہ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اسے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی دینی حالت نہیں بدل لیتے, اور بے شک اللہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے. تو یہ بتا دیا کہ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود نہیں بدلیں گے, اوپر سے نہیں بدلی جائے گی. جب تک کہ ہر شخص نہیں بدلے گا اس وقت تک حالت نہیں بدلتی. انقلاب اس طرح نہیں آیا کرتا کہ بس وہ زبانی نعرے لگا کے آ جائیں, جی کینیڈا سے آ کے سیدھے جی انقلاب آ رہا ہے, جی انقلاب آ رہا ہے, انقلاب آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, تو وہ اس سے انقلاب آ جائے گا. اس طرح نہیں آتا. یہ ہے طریقہ, یہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ جب کہ ہر شخص کی حالت بدلے گی اس وقت تبدیلی آئے گی, تب جا کے آتی ہے. اور نہ ہی اوپر سے آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسلامی حکومت آ گئی, آپ وزیر اعظم بن گئے تو بس اسلام آ جائے گا. نہیں, اس طرح نہیں آئے گا. ہر شخص کو جب تک کہ نہیں بدلیں گے, پورے معاشرے کو نہیں بدلیں گے, اس وقت تک اسلام نہیں آئے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا قانون بتا دیا ہے. ان کا حال فرعونی اور ان جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے. انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا, اور وہ تمام ظالم قومیں تھیں. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور کفار ہیں, اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ نے کئی بار معاہدہ کیا وہ ہر بار معاہدہ توڑتے رہتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. بس اگر آپ جنگ میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں قتل کر کے ان کے دشمنوں کو تتر بتر کر دیجئے جو ان کے پیچھے موجود ہوں, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. تو یہی ہے کہ یہ دیکھیے سورہ انفال میں یہ اسی لیے بری لگتی ہے صورت, ان کو برداشت نہیں ہوتی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے ان کو کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. اب ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہوگا. اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر دیجئے. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی رسائی سے باہر نکل گئے ہیں. وہ اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں بنا سکتے, بھاگ نہیں سکتے. کہاں جائیں گے بھاگ کر؟ اور کافروں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو. یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے غزوہ بدر تو کر لیا, جیسا بھی کر لیا, لیکن اب یہ ہے کہ تمہاری تیاری بھرپور ہونی چاہیے. پوری طرح تیار ہو کر رہو کہ تمہاری طاقت وہ ہو. یہ نہیں ہے کہ طاقت تو ہے لیکن اس طاقت کی ہم حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ بم پھوٹ نہ جائے, اس کی ہم حفاظت کرتے پھر رہے ہیں.
کہنے کہ تو ہم ایٹمی پاور بن چکے ہیں لیکن کسی قابل ہی نہیں ہے، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے، ان کے دلوں میں دہشت ڈالو گے، تم دہشت گرد ہو، تمہیں یہ دہشت ڈالنی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دہشت گردی تو کرنی ہے، ہم نے مارنا نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سامان ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے وہ دہشت ان کے دلوں میں بٹھا دے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، انہیں اللہ جانتا ہے، تمہیں اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی اسی طرف مائل ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک وہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صلح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ جنگ لازمی تو نہیں ہے کہ جنگ ہی کی جائے، اگر صلح ہو جاتی ہے آپس میں کوئی چیز جو ہم بارگیننگ کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کے تحت کچھ بات ہو جاتی ہے مسلمانوں ان کے درمیان تو ہو جائے، جیسے آپ نے صلح حدیبیہ میں کیا تھا، بظاہر بڑا نقصان نظر آ رہا تھا مسلمانوں کو لیکن آپ نے وہ صلح کی ان سے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ دیکھ لو، اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تم صلح کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بھی کہہ دیا اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس نے آپ کی خصوصی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی ہے۔ تو یہ اگر وہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ جو بھی انہوں نے اس قسم کی کوئی بات کی ہے تو پھر وہ وہاں پہ پکڑے جائیں گے۔ اور مومنوں کے دلوں کو جوڑا، اگر آپ دنیا کی تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے، لیکن اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی، وہ بے شک زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے میرے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ان مومنوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی، تو آپ ڈریے نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی مدد کرے گا اور آپ کے ان مومن پیروکاروں کی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی آپ مومنوں کو کفار سے جنگ پر اکسائیے، اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، 1 اور 10 کا ریشو ہے، 1 مسلمان ادھر وہ 10 کافر، یہ ان پر بھاری ہوگا۔ اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے، اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ جذبہ جہاد کیا ہوتا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا وہ جذبہ وہ 1 اور 10 کے معاملے میں قابل میں ہے، لیکن اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ تو یہ تو اس وقت کا ایمان تھا کہ وہ جو پہاڑوں جیسا ایمان تھا کہ وہ 313 جو ہیں بالکل پوری طاقت سے نکل کھڑے ہوئے، کچھ نہیں سوچا کہ ہم کتنے ہیں، صرف اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے حکم پر اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، تو وہ تو پہاڑوں جیسے لوگ تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تم وہ اسی کیفیت نہیں رہی، تو اب کیا ہوگا، 1 اور 2، 1 اور 2 کا ہونا چاہیے، یہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اب بس اگر تمہارے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، ادھر 100 ہیں ادھر 200 ہیں، 1 اور 2 کی ریشو ہو گئی۔ اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کی توفیق سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اب کتنے ہیں، ان کا ایک بھی آ جائے تو ہماری ساری پوری قوم ہی ختم ہو جاتی ہے، سبھی وہیں پہ کہتے ہیں یس سر، اب تو ہم مان گئے۔ ان کا کوئی بھی آ جائے، چھوٹا موٹا کوئی بھی گوری چمڑی والا، ہم اس کے سامنے وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں کہ جو تم کہو گے وہی کریں گے۔ تو وہ اب کوئی وہ پیمانہ ہی نہیں رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ پیمانہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کی صورت میں 1 اور 10 کا یا 1 اور 2 کا اب کیا ہے، اب وہ پیمانہ ہی نہیں رہے ہیں، اب تو ایک فون کال پہ ختم۔ یہ 1 اور 10 تو وہ تھا نا اس زمانے کا، وہ تو ہو کے ختم ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس میں تبدیلی فرما دی، اب 1 اور 2 کا ہونا چاہیے کہ ہم میں سے 1 ہو مومن تو ادھر 2 ہو کافر، تو ان کا یہ بھاری ہوں گے ان۔ لیکن اب جو حالت ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی اس سے بھی گئے کہ وہاں تو صرف ایک کال ہی کرنی کافی ہوگی، اس کی آنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو، تو یہ سب ڈھیر ہو جائیں گے یہاں پر۔ فرمایا کہ ما کان نبی یکون لہ اسرا، کہ نبی کے لیے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب قتل کر لیتے۔ تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے تھے، اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا تھا، اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہی معرکہ بدر میں جیسے کہ 70 ان کے مارے گئے اور 70 ان کے پکڑے گئے، تو اب قیدیوں کے ساتھ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو حضرت عمر نے تو کہا کہ آپ سب کو گردنیں اڑا دیں، بلکہ یوں کریں
کہ ہر ایک کو اس کے رشتہ دار اس کے حوالے کر دیں کہ وہ خود اپنی تلوار سے اس کی گردن اتار دے. مجھے دے میرے رشتہ دار, میں ان کی گردن اتاروں گا, تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی, یہ یہاں پہ کوئی اور چیز نہیں تھی. اور اسی سے دھاک بیٹھتی پورے جزیرے عرب پر یہ مسلمان واقعی ایک طاقتور ہیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ ہی کے تو سارے ہیں, آپ ہی کے خاندان, آپ کے قبیلے, مکے کے لوگ ہیں, چھوڑ دیجئے, فدیہ لے لیجئے, کر لیجئے. تو آپ نے اپنی اسی فطرت, نرمی اور محبت اور رحمت اس نے آپ کی, ان کی بات مان لی حضرت ابوبکر کی, ٹھیک ہے فدیہ لے لو. اور جب صبح حضرت عمر آئے تو دیکھا کہ دونوں بیٹھے رو رہے ہیں. تو کیا ہو گیا بتائیں؟ رونے کی بات ہے, میں بھی روؤں بیٹھے آپ کے ساتھ. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تو سب عذاب میں گئے تھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہی جو عمر نے کہا تھا, وہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی کہ نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ قیدیوں کے رکھے جب تک کہ زمین میں خون نہ بہہ جائے. تو یہ خون بہنا چاہیے تھا تاکہ پتہ چلے ان کافروں کو کہ مسلمان کیا چیز ہے. تو یہ نہیں ہوا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ذریعے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا, تم دنیا چاہتے ہو, فدیہ لے کے کتنے پیسے لوگے ان سے. واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے ایک بہت پہلے سے یہ بات لکھی نہ ہوتی تو تم نے جو مال قیدیوں سے لیا اس کے سبب سے ایک بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. اسی لیے تو رو رہے تھے کہ یہ عذاب سے بچ گئے ہم, ورنہ یہ عذاب آ جاتا. بس غنائم میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ, اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو مال جنگ کے بارے میں بتا دیا. اور پھر اس کے اگلی آیات میں 72 سے 75 تک, جس میں سچے مجاہدین کو آخرت میں مغفرت, دنیا میں رزق کریم کی بشارت ہے. جیسے کہ شروع میں بتایا گیا, اسی طرح آخر میں پھر یہی بتایا گیا کہ اے نبی, آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ جان لے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا دے گا جو تم سے بطور فدیہ لیا گیا ہے, اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے تو اس کے پہلے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. یہ بڑے خائن لوگ ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں, اب پھر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس نے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا. اللہ بڑا علم والا, بڑی حکمتوں والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر کے ان کو دکھا دیا کہ ان کی طاقت کیا چیز ہے. بے شک جو لوگ ایمان لے آئے, انہیں ہجرت کی, اپنے مال و دولت اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی, وہی لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. مہاجرین بھی انصار بھی, دونوں کی تعریف فرما دی. جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی, وہیں بیٹھے, مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. ہجرت لازمی تھی, مکے والوں کو لازمی مدینے آنا تھا. اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازمی ہے, سوائے کسی ایسی قوم کے خلاف جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلقات, تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. تو لہذا ان کے دیکھو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستی کرو, ان کافروں سے دوستیاں چھوڑ دو. اور جو لوگ ایمان لے آئے, انہوں نے ہجرت کی, اللہ کے راہ میں جہاد کیا, اور جن لوگوں نے پناہ دی, ان کی مدد کی, وہی لوگ حقیقی مومن ہیں. یہ ہیں مومن پکے سچے, یہ لوگ جو مہاجرین, ایمان بھی, ہجرت بھی, جہاد بھی, اور یہاں مدینے میں آئے, اور یہ لوگ انہوں نے ان کو پناہ دی, ان کی مدد کی. تو یہ ہیں پکے مومن اللہ کے ہاں, ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے. اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے, انہوں نے ہجرت کی, تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا, وہ تم میں سے ہیں اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے. تو یہ بتا دیا کہ جو تقسیم کے حوالے سے کہ رشتہ داریاں جو رحم کے ذریعے سے ہوتی ہیں, وہ نسب کے ذریعے سے ہوتی ہیں, وہ آپس کے تعلقات وہ اپنی جگہ ہیں, اور وہ بھائی چارہ الگ ہے جو کہ مسلمان کے حوالے سے ہے. تو یہاں سورہ انفال ختم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے, جو کہ مدنی صورت ہے. 129 اس کی آیات ہیں, 5 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے.
تو اس میں جو دیکھیے 5 پیراگراف میں، اور چوتھا طویل پیراگراف منافقین سے متعلق ہے، جس سے منافقین کو مخلص صحابہ کے کردار کی جھلکیاں بار بار دکھائی گئی ہیں۔ تو پہلے 28 آیات میں بنی اسماعیل یعنی مشرکین اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم، ان کے خلاف جو جہاد ہوا، اور پھر وہ مسلمانوں کی فتح کے بعد کس طرح مسلمانوں کا دبدبا اور مسلمانوں کی طاقت ہونی چاہیے، اس کے لیے بتا دیا گیا کہ اب ان کفار کو نہیں چھوڑنا، ان کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا۔ ان کی مدت بیان کر دی گئی، 4 مہینے کی مدت ہے، اس میں دیکھ لیں مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو آ جائیں، نہیں ہے تو پھر ختم، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ اور اس طرح یہ جو اس صورت کو سمجھنے کے لیے بھی کہ ان جو واقعات ہیں جو پہلے ہوئے تھے کہ رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اس سے ظاہر ہے کہ اب مشرکوں کا سارا وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا، پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ حنین واقع ہوا، تو قبیلہ حوازن نے پوری طاقت جھونک دی اپنی کہ کسی طرح ان مسلمانوں کو ہم پیچھے ہٹا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور اس طرح پھر اس غزوے کے بعد مشرکین کی جو رہی صحیح طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کچھ نہیں رہا ان کے پاس۔ مکے میں بھی دیکھ لیا، طائف میں بھی دیکھ لیا، سارے علاقے میں اب ان کی طاقت پوری طرح وہاں پہ چھا گئی۔ اور اسی طرح جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں عربوں کا جو شمالی علاقہ تھا، موتا کے مقام پر مسلمانوں کی 3000 فوج 1 لاکھ رومیوں سے ٹکرا کر وہ فتح حاصل کر چکی تھی، اور تو اس سے پھر وہاں پر بھی پوری طرح مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہوئی۔ اور رجب 9 ہجری میں آپ جب تبوک لے گئے، شام کی طرف گئے، وہاں پر قیصر روم اور اس کی فوجوں سے لڑنے کے لیے، اور وہ بھی نہیں آیا، سارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، نہیں آ سکے۔ تو اسی لیے پھر اس طرح جو جتنے بھی آس پاس کے لوگ تھے سارے سرنگوں ہو گئے، جو سارے قبائل تھے، آس پاس کے جتنے بھی ممالک تھے یا ان کے قبیلے تھے، سب کے سب آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے یا مسلمانوں کے تابع بن گئے، آپ سے انہوں نے معاہدے کر لیے، اور اس طرح یہ شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور پورے جزیرہ عرب کا نقشہ ہی بدل گیا کہ جہاں پہ سوائے بت پرستی کے اور کچھ نہیں تھا، وہاں صرف اور صرف اسلام آ گیا۔ اسی لیے آپ نے فرما دیا کہ اب اس جزیرہ عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، ایک ہی دین رہے گا، دین اسلام، اب کوئی اور دین نہیں آ سکتا۔ قیامت تک کے لیے آپ نے یہ فرما دیا، اب اس میں کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا، کوئی یہودیت، عیسائیت، کوئی ہندو، کوئی سکھ، سب ختم ہو گئے۔ تو یہاں پہ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے۔ پس اے مشرکو اس ملک میں 4 ماہ تک چل پھر لو، 4 ماہ کی گنجائش ہے تمہارے پاس، اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، پس اگر تم لوگ توبہ کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم نے اسلام سے روگردانی کی تو جان لو کہ تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں دیکھ لو اب کیا کرنا ہے، اسلام یا کفر، بس تیسری چیز نہیں ہے۔ ہاں مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، انہیں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو۔ پہلے سے معاہدہ ہے کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، 4 مہینے سے زیادہ ہے، سال کا ہے، 10 مہینے کا ہے، جتنی بھی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ پس جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، اور ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر دیں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ 2 ٹوک بات کر دی کہ 4 مہینے کی مہلت جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے، جن کا معاہدہ ہے ان کے معاہدے کا معاملہ ہوگا، باقی کے ساتھ یا اسلام قبول کر لیں، نہیں قبول کرتے میں اللہ نے جنگ قتل کر دو، ختم، تاکہ اب یہ جزیرہ عرب بالکل پاک ہو جائے ان مشرکین سے اور شرک سے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے، آپ کے پاس آتا ہے تو پناہ مانگتا ہے تو دے دیجئے، تاکہ وہ اللہ کا کلام سننے، اس لیے آتا ہے کہ آپ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے تو آئے، 100 بسم اللہ، تو آپ اس کو بلائیے، بتائیے، سمجھائیے، دین کی دعوت دیجئے، تو پھر اسے اس کے جائے امان تک پہنچا دیجئے۔
اس لیے کہ وہ اسلام کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو نہیں معلوم، تو آپ کا فرض ہے کہ ان کو بتائیں۔ مشرکوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی عہد پیمان ہو سکتا ہے؟ ہاں، مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ وہ اس معاہدے کی طرف اشارہ ہے جو صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا، اور اس میں باتیں طے ہو گئی تھیں، اور اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ جو بھی قبائل عرب میں سے جو جس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے۔ تو ایک طرف وہ مشرکین کا الائنس بن گیا، ایک طرف یہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے کچھ لوگ۔ تو ظاہر ہے کہ جو اگر ان پر حملہ ہوگا اس قبیلے پر تو وہ جیسے کہ اصل پر حملہ ہے۔ تو یہی ہوا کہ بنو بکر کے ساتھ مل کے قریشیوں نے، مشرکوں نے قبیلہ خزاع والوں پر حملہ کر دیا اور حرم میں ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ رسول اللہ کے حلیف تھے، آپ کے ساتھی تھے۔ تو آپ سب نے کہا یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، تم نے ان پر حملہ کیوں کیا؟ تو پھر آپ نے رمضان 8 ہجری میں مکہ پر مشرکین پر حملہ کر کے بلد حرام کو مشرکوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ وجہ تھی اصل کہ انہوں نے عہد توڑ دیا تھا، معاہدہ توڑ دیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کا، کہ اس طرح جا کے وہ بنی خزاع کے بندوں کو مارا، اور وہ بھی حرم میں۔ تو یہ کتنا بڑا جرم تھا۔ تو آپ اس پہ خاموش نہیں رہے، اب موقع آ گیا، اب ٹھیک ہے چلو اب۔ تو پھر آپ صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہیں کریں گے، وہ تو مانتے ہی نہیں کسی بات کو، وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہ زبانی کلامی باتیں ہیں، ورنہ ان کے دلوں میں تو نفرت بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا تھا ان کا کرتوت۔ وہ لوگ مسلمانوں کے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، پھر لڑائی نہیں ہوگی، پھر تو بھائی بن گئے۔ اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، تمہارے دین میں عیب نکالیں، تو سرداران کفر سے جنگ کرو۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، سب جھوٹے ہیں، جن قسمیں کھاتے ہیں سب جھوٹی قسمیں ہیں، شاید کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی، رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کر لیا، تمہارے ساتھ عہد شکنی میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کیوں ڈرتے ہو تم ان سے؟ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ تم ڈرتے ہو ان لوگوں سے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مخالف اور عہد توڑنے والے، ان کے ساتھ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ان مشرکوں سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھ انہیں عذاب دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ کہ مومنوں کے سینوں میں جو جلن ہے، جو الاؤ جل رہا ہے انتقام کا کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ان مومنوں کے ساتھ، تو اب ظاہر وہ چاہتے ہیں کہ انتقام لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ تو ایک تلوار ہے، تلوار ان مشرکوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا۔ اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا۔ اللہ تمہارے کرتوتوں کو خوب خبر رکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کون ہے جو منہ لپیٹ کے سو جاتے ہیں، یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، کون ہے جو اس طرح نکلتے ہیں۔ اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے متولی یہ بنیں گے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ اس کی حفاظت کریں گے؟ یہ کیسے آباد کریں گے؟ اس کو تو وہ آباد کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، بس یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے ہاتھ میں مسجد الحرام ہونی چاہیے، یہ اس کے متولی بن سکتے ہیں، یہ کافر نہیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے
والے اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ مشرکین قریش کو بڑا اس بات پہ زوم تھا کہ یہ دیکھو ہم حاجیوں کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کو ستو گھول کے پلاتے ہیں، ان کو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہ دیکھو ہم ہیں اصل لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ وہی تو فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ ذرا پانی پلا دیا ان کو، تو یہ اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، کرنے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل چیز وہ ہے کہ اللہ اور اس کی قیامت کے دن پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد، یہ چیز ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے کہ صرف پانی پلانے سے جو ہے بات بن جائے گی، نہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت اور اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں انہیں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی۔ وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کر لیں تو انہیں دوست مت بناؤ۔ اگر تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا دوست بنائے گا وہی ظالم ہوگا۔ آپ کہیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کر لو، فتربصوا، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ اگر تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، یہ اپنی جو فرمایا پوری فہرست دے دی گئی کہ تمہارے باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیوی، بچے، قبیلہ، خاندان، مال، دولت، تجارت، گھر، یہ اگر پسند ہے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے بدلے میں، تو پھر دیکھنا، فتربصوا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی سخت دھمکی دے دی گئی۔ فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی۔ غزوہ حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا، ایک طرح سے اترانے شروع کر دیا تھا تم لوگوں نے، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ دیکھو اللہ نے تمہیں تو فتح نصرت دی تھی، لیکن تم تو بھاگ کھڑے ہوئے، سمجھے تھے کہ آج ہم نہیں شکست کھائیں گے، آج ہم ہزیمت نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ ہماری بڑی تعداد ہے۔ تو تمہیں اپنی تعداد پہ بھروسہ ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے مار کھاؤ۔ پھر مار کھانی پڑی، پھر اللہ نے اپنے اور رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین عطا کی، ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، مشرک ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل کرم سے تمہیں جلدی دولت مند بنا دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اب جب کہ مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اب یہ مشرکین یہاں پر نہیں آ سکتے، ان کا کسی قسم کا اب داخلہ یہاں بند کر دیا گیا، نہ وہ اب برہنہ جو ہیں وہ طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، اور نہ ہی یہ یہاں پر آئیں گے، سخت پابندی لگا دی گئی۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ تو یہ اہل کتاب کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور کیوں یہ اگلی آیت میں بتا دیا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ لوگ ہیں اس قابل ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی بکواس ہے، ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کر دے، کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں۔ تو یہود و نصارہ، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، ان لوگوں نے اپنے عالموں، اپنے عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا لیا، ان کی عبادت کرتے ہیں یہ،
اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے۔ تو اللہ کا نور رہے گا، قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی نہیں پہنچا سکتے، نہیں بند کر سکتے، نہیں بجھا سکتے۔ وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے۔ تو اے ایمان والو، بہت سے علماء اور گرجوں کے پجاری لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو، ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے تمہارا مال جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جو کیا یہ پیسہ جمع کرتے ہیں، سونا چاندی جمع کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہی سونا چاندی یہ ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ جس دن اللہ نے، یہاں پہ یہ تیسرا پیراگراف میں ترغیب جہاد بھی ہے اور ترک جہاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دھمکی، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی صحیح دین ہے۔ پس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اور تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں، تو تم بھی تیار ہو جاؤ، اور جان لو کہ اللہ بے شک تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی جو ان کی بدعت تھی کہ جب چاہا اس کو حرام کو حلال کر لیا، کہ نہیں رجب نہیں ہونا چاہیے، اس دفعہ جو ہے یہ اس کو محرم کر لو، اس کو فلاں کر لو، یہ اپنے آپ کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کسی خاص مہینوں کو ایک سال حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو مہینے حرام کیے ان کی تعداد میں موافقت کر لیں، اللہ نے جو مہینے حرام بنائے انہیں حلال بنا لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جہاد کی بات آئی کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھاری ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اور آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، تمہیں کیوں آخر اس کی محبت ہے؟ تمہیں یہ کیا فائدہ ہے؟ اصل تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم لوگوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم لوگ رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کی مدد کی، اس وقت کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، اور وہ 2 میں سے ایک تھے، جب دونوں غار میں تھے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین دی، ایسے لشکر کے ذریعے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اللہ کی بات اوپر ہوئی۔ اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ ظاہری اسباب کوئی کام نہیں کر سکتے، اصل چیز وہ اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، فتح ہے۔ تو جب غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر تھے، اس وقت بھی تو حضرت ابو بکر پریشان ہو جاتے تھے اور کہنے یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ اوپر ہے، یہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں پہاڑ میں، ہم نیچے یہاں بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھے تو یہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم کیوں کرتے ہو، ڈرتے کیوں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تیسرا وہ ہے ہمارے ساتھ، تو پھر تمہیں خوف کس بات کا ہے؟ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، کہ جب کہ ساری دنیا ان کی مخالف تھی، سب ان کے خلاف لگے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے بندے کی موافقت کی، ان کی مدد کی، اور ان کے ساتھ تعاون کیا، اور ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھتے، تم نہیں دیکھ سکتے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی۔ انفروا خفافا وثقالا، اے مسلمانوں راہ جہاد میں نکلو، ہلکے ہو تب اور بھاری ہو تب، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا، تو یہ منافقوں کے خلاف فرد جرم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ان کے جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ بھی تو جہاد کرنا ہے، ان کو بھی تو بتانا ہے۔
اور اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا اور سفر مختصر ہوتا تو منافقین آپ کے پیچھے ہو لیتے، کہتے ٹھیک ہے اب بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ان کے لیے مسافت لمبی ہو گئی، کٹھن ہو گئی، اللہ کی قسم کھا جائیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ نرے جھوٹے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کتنا بہترین خوبصورت اسلوب بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، پہلے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے، جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اجازت نہیں مانگتے پھرتے کہ اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں۔ اللہ طاقت والوں کو خوب جانتا ہے، آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل میں شک پڑ گئے ہیں، بس وہ اپنی اسی شک میں سرگرداں ہیں، یہی ان کا معاملہ ہے۔ اگر وہ ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کی تیاری کرتے، پھر وہ تیار ہوتے اس کے لیے، لیکن اللہ نے جہاد کے لیے ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا۔ ان سے کہا گیا کہ تم بھی عذر والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے لیے شر و فساد میں اضافہ ہی کیا کرتے، فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے، اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی غزوہ احد اور غزوہ خندق میں فتنہ پیدا کرنا چاہا، انہی منافقین نے، اور معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں بہانے باز، یعنی بہانے بتائے جا رہے ہیں ان کے، جو کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے، میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ تو آگاہ رہیے وہ تو آزمائش میں پھنس گئے، اور بے شک ہم جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ آزمائش کیا تھی؟ کہنے لگے کہ ہم وہاں جائیں گے نا، رومیوں کی عورتیں دیکھیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس لیے ہمیں نہ جانے دیجیے۔ تو یہ ان کے بہانے تھے، انتہائی بہانے باز، جھوٹے۔ تو فرمائیں کہ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ بات انہیں تکلیف پہنچاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا، ہم نے تو بالکل سیٹ کر لیا، اب تمہیں ہوتی رہے، دیکھو بھگتو خود ہی، اور پیٹ پھیر کر خوشیاں مناتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، منافقین کے پورے ان کے سارے پول کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مصیبت ہے، مصیبت آئے گی، فتح ہے، فتح ملے گی، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ سب بکواس ہے تمہاری۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں، فتح یا شہادت، یا تو فتح پائیں گے یا شہید ہوں گے، میں سے ایک کے علاوہ اور کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یا تو وہ خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، بس تم لوگ انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ قُلْ انفقوا طوعا وکرہا، آپ کہیے تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے منافقین کا، جو مرضی کرتے رہو، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو۔ اللہ کے راہ میں ان کے خرچ کیے اموال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جاتے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی سے، چوک و چوبند نہیں ہوتے، مصیبت کے مارے، اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے نہ چاہتے ہو، دل نہیں چاہتا ان کا، وہ تو صرف بس کہ لوگ کیا کہیں گے، چلو دے دو کچھ۔ بس آپ کو ان کا مال و دولت، ان کی اولاد دھوکے میں نہ رکھے، اللہ تو چاہتا ہے انہیں ان کے سبب دنیاوی زندگی میں عذاب دے، ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تم ہی میں سے ہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا سر داخل کرنے کی جگہ مل جاتی تو بدکتے ہوئے اس کی جانب بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ تو یہ لوگ ہیں ڈرپوک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقہ کی تقسیم کے بارے میں آپ میں عیب نکالتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے عادل کے ساتھ نہیں دیا، پس اگر ان میں سے دیا جاتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اور ان میں سے نہیں دیا جاتا تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ پیسے کے پجاری، مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ ہے منافق۔
اور اللہ اور رسول نے انہیں جو دیا تھا وہ اگر اس پر خوش رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ان قریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے مزید دے گا، اس کے رسول دیں گے، ہم بے شک اللہ ہی کی طرف راغب ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کے بعد وہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ بھی بتا دیے کہ یہ ہیں اصل مستحق لوگ، تم نہیں ہو، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اموال صدقات فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، انہیں اکٹھا کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے، قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، مسافر کے لیے ہیں۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن میں یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہیں، وہی مستحق ہیں، انہی مستحقین کو دینی چاہیے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دینی چاہیے۔ اور ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینا، اور کہتے ہیں تو وہ تو کان کا حلقہ ہے، جو بات سنتا ہے بس چل پڑتا ہے، ہر ایک کی سن لیتا ہے۔ آپ کہیے وہ تمہارے لیے خیر کی باتیں سنتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے وہ سراپا رحمت ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں خوش رکھتے، یہ تمہیں خوش کرنے کے لیے مکھن لگا رہے ہیں بس، ورنہ تو اگر واقعی مومن ہوتے تو اللہ کو راضی کرتے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی صورت نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی خفیہ باتوں کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دے۔ آپ کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہے، اللہ یقیناً باتوں کو باہر لانے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو یہی گپ شپ کر رہے تھے، مذاق تھوڑی اڑا رہے تھے، گپ شپ ہو رہی، دل بہلا رہے تھے۔ آپ کہیں کیا تم لوگ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے مذاق اڑاتے ہو؟ اب جھوٹی معذرت مت پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ان کے تائب ہو جانے کے بعد معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم تھے ضرور سزا دیں گے۔ تو یہ ان منافقین کا کہ وہ آپس میں باتیں کرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اتارتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا وہ شخص کافر ہے، وہ کفر کا ارتکاب کیا ہے اس نے، وہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے، ختم کر دیا جائے، اس قابل نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کا حال ایک ہی ہے، سب برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین ہی فاسق لوگ ہیں۔ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ تم ان لوگوں کے مانند ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ لوگ تم سے زیادہ قوی، زیادہ مال و اولاد والے تھے، انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے بھی قرآن، اسلام اور نبی پر نکتہ چینی کی، باتیں بنائیں جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، سارے اعمال برباد، اور وہی لوگ خائب و خاسر ہیں۔ کیا ان تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود، قوم ابراہیم اور اہل مدین، اور ان بستیوں کی خبریں جو الٹ دی گئی تھیں، یعنی قوم لوط؟ ان کے انبیاء ان کے لیے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی دلائل بھی دے دیے کہ دیکھو ذرا ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی
یہی تو عظیم کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم. اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو ان کی صفات بھی بیان کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حکم بھی دے دیا، انجام بھی دے دیا. اس کے بعد پھر انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے منافقین کی. منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا انہوں نے، حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان پر لا چکے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے اور وہ کام کرنا چاہے جو نہ کر سکے. انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ پر عیب لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا. بس اگر وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ منہ پھیر لیں گے تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. تو اس میں اسی صورت میں کہ یہ منافقین جو جھوٹ بولتے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، اس کے بعد بھی، اور جیسے کہ دو واقعات آتے ہیں. ایک تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا، جس نے انصاریوں کو غیر انصاریوں کے خلاف ابھارنا چاہا، ان کو تاکہ لڑائی ہو ان کی، انصار اور مہاجرین کی، اور یہ کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہی ہیں کہ جیسے کوئی کتے کو کھلا کھلا کے موٹا کر دے اور تاکہ وہ تمہیں کھا جائے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مدینہ واپسی پر ہم دیکھیں گے کہ عزت والے ذلیل آدمی کو کیسے باہر نکالتے ہیں. یہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور باعزت سے اپنے آپ کو ذلیل سے خاکم بدہن رسول اللہ کو مراد لیا تھا. اور جب رسول اللہ کو خبر ہوئی، اس سے پوچھا گیا تو قسم کھا گیا، نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا. صاف انکار. یہی تو جھوٹ ہے ان کا، منافقین صاف انکار کر دیا، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا. اور اسی طرح دوسری ان کی باتیں اس قسم کی، اسی کی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسی کلمہ کفر کہا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. تو فرمائیں کہ ان کے لیے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ پھر عذاب جو ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ. اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر وہ ہمیں اپنے فضل کی سے روزی دے گا تو اور صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر ہمیں پیسہ مل گیا تو پھر ہم یہ کچھ کریں گے. پھر جب اس نے اپنے فضل سے روزی دے دی تو کنجوس ہو گئے، منہ پھیر کر چل دیے، پھر یاد ہی نہیں رہا کہ ہم نے کیا کہا تھا، پیسہ جو مل گیا. اور تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا جب وہ اس سے ملیں گے. اور یہ اس سبب سے ہوا انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو بڑا جاننے والا ہے. جو لوگ ان مومنوں کی عیب جوئی کرتے ہیں، جو اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان مومنوں کے صدقے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. جن کے پاس اپنی محنت و کمائی کے علاوہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کا مذاق اڑائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ منافقین کا بھی کہ اللہ جب رسول اللہ نے صدقے کی ترغیب دلائی تو ایک طرف عبد الرحمن ابن عوف 4000 کا صدقہ کیا. ایک اور تھے صحابی مزدور ابو عقیل، وہ مزدوری کی سارا دن، شام کو جو کھجوریں ملی، تھوڑی سی کھجوریں مل گئی، وہ بھی لا کے رکھ دے کہ اللہ کے رسول یہ میری طرف سے. تو یہ منافقین مذاق اڑاتے، یہ دیکھو یہ لائیں جی بڑے ہیں، یہ اپنی طرف سے دیکھو جی تحفہ دے رہے ہیں، یہ صدقہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دیکھو یہ تم لوگ جن کا مذاق اڑا رہے ہو، نہیں، یہی تو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جس نے ساری پونجی اپنی لا کے رکھ دی. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کی فرمایا کہ الذین لا یجدون الا جہدہم، جو ان کی ساری محنت تھی، ساری مزدوری تھی، وہ لا کے رکھ دیا. اللہ کے رسول یہی میرے پاس ہے، سب کچھ دے دیا، پھر کیا کھایا ہوگا کیا پیا ہوگا. یہ تھے وہ اللہ کے بندے، اور یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا مت کیجئے، سب برابر ہے. اگر آپ ان کے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا. اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ اسی لیے کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا، مر گیا، تو اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کو ان کے بیٹے نے کہا، وہ تو صحابی تھے، سچے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز پڑھا دیجیے. آپ گئے، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ پیچھے ہٹ جائیے، آپ اس منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. یہ کہا ہے اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ سے زیادہ پہ ہے تو میں کر دیتا اس کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے بعد میں حکم آ گیا کہ لا تقم علی احد منہم مات ابدا،
ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ مت جائیے گا. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا. سختی سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کی نماز پڑھائیں. تو یہ اس وقت کا پہلے کی بات تھی. اس کے بعد پھر یہ دوسرا مرحلہ آیا تو اس میں صاف منع کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جانے پر خوش ہو گئے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو ناپسند کیا، اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں مت جانا، بڑی سخت گرمی ہے، مر جاؤ گے. آپ کہیے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. کاش کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اس جہنم میں جہاں پہ یہ جائیں گے وہ کتنی گرم ہوگی. بس دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، آخرت میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے روئیں گے، وہاں پر یہ روئیں گے، حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی. بس اگر اللہ آپ کو مدینے میں ان میں سے ایک جماعت تک پہنچا دے اور وہ جہاد میں نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے تو آپ کہہ دیجیے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، میرے ساتھ مل کر کسی دشمن کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. تم لوگوں نے پہلی بار جنگ تبوک کے موقع پر بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہمیں. اور ان میں سے جو کوئی مر گیا اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اس کے قبر کے پاس مت کھڑے ہوئیے. انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، ان کی موت حالت کفر میں ہوگی. اب یہ آیت آ گئی کہ اب آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کی وجہ سے ان دنیا میں عذاب دے، ان کی موت حالت کفر میں ہو. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجیے. انہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رک جانا پسند ہے. یہ ان کو زیادہ پسند ہے کہ جو پیچھے عورتیں رہ گئی یہ بھی ان کے ساتھ ہے. یا آج کل کہتے ہیں نا ہاں چوڑیاں پہن لو، تو وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو یہی پسند ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، پس وہ کچھ نہیں سمجھتے. لیکن رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا، انہی کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. اور یہ بدوؤں کے بارے میں بھی فرما دیا، اور دیہات کے بہانہ بنانے والے لوگ آئے تاکہ انہیں اجازت دے دی جائے کہ ہمیں بھی دے دیں اجازت آپ. اور جن لوگوں نے اپنے دعویٰ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا تھا وہ بیٹھے رہ گئے. ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا. کمزوروں کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کمزور ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، رخصت ہے. نہ مریضوں کے لیے اور نہ ان کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص اور خیر خواہ ہوں، نیک لوگوں پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے. واللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور پھر ایک اور مثال بھی دی ان لوگوں کی جو جہاد چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے، اور نہ ان کے لیے کوئی گناہ کی بات ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیں. یا رسول اللہ ہمیں کوئی گھوڑا دے دیجیے، کوئی اونٹنی دے دیجیے، ہم بھی چلے جائیں. تو آپ نے کہا میرے پاس تو تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے. تو وہ واپس گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے کہ ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے. ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں تھا. منافقین کو دکھایا گیا دیکھو کہ یہ بھی ہیں اللہ کے بندے، ان کے پاس تو عذر ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے دل غم سے پھٹے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے. الزام ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مالدار ہوتے ہوئے آپ سے اجازت چاہی، انہیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے. تو یہ ہے منافقین کا معاملہ کہ انہوں نے معذرتیں کر کر کے، جھوٹ بول بول کے، بہانے کر کر کے اپنے آپ کو اس جہاد سے پیچھے رکھا. تو یہ حشر ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یہاں پہ 10واں پارہ ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ 11واں پارہ سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.